السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل ذوق ذائقہ۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک زبردستی ریسیپی لے کے آئی ہوں، پوری پراٹھا۔ ابھی بقرعید کا سیزن چل رہا ہے، باربیکیو میں جو ہم پراٹھے استعمال کرتے ہیں یہ وہ پوری پراٹھا ہے، اور بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ڈیلیشیس بنتا ہے۔ آسان اسٹیپ میں بنتا ہے اور بہت ہی کرسپی بنتا ہے اور سافٹ۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر دے گا تاکہ میری آنے والی ریسیپی آپ کو آسانی سے مل سکے۔ یہ سارے ہمارے انگریڈینٹس ہیں جو ہمیں درکار ہے۔ یہ میرا آدھا کلو میدا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے اپنا سالٹ، اور سالٹ ہمیں جو ہے وہ جتنا ہم اپنے آٹے میں ڈالتے ہیں سیم اتنا ہی ہمیں سالٹ لینا ہے اس میں۔ اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنی سوجی۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے سوجی اب اس میں ایڈ کریں گے، تقریباً دو چمچے ہوں گے۔ ہمیں یہ اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ سوجی سے یہ ہوگا کہ یہ بہت ہی کرسپی بنتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے 1 چمچہ ڈالا اور یہ ہمارا دوسرا چمچہ، اور اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنی دہی، تقریباً 2 سے 3 چمچے۔ دہی ڈالنے سے یہ ہوگا کہ یہ بہت ہی سافٹ بنے گا اندر سے اور بہت ہی نرم، اور بالکل بھی کڑک نہیں ہوگا اور آسانی سے آپ کھا سکیں گے، ایسا بنے گا۔ یہ ہم نے 3 چمچے اس میں دہی ڈال دیے، اور اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنا آئل۔ آئل میں نے تقریباً لیا ہے 2 چمچے۔ یہ دیکھیں، میں نے آئل اس میں ڈال دیا ہے۔ اس میں جو ہے وہ ان پوری پراٹھوں میں دودھ کا پاؤڈر ڈلتا ہے، تو میرے پاس دودھ کا پاؤڈر نہیں تھا، تو اس لیے میں نے دودھ اس میں ایڈ کر دیا آدھی پیالی۔ اگر آپ کے پاس پاؤڈر نہیں ہے تو ہم آدھی پیالی دودھ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ دیکھیں، اوپر نیچے کر کے ساری چیزوں کو اس میں اچھے سے مکس کر لیا ہے، اور اس میں 1 گلاس پانی جائے گا۔ آدھا کلو میدے میں صرف 1 گلاس پانی جائے گا گوننے کے لیے، اور اس کو بہت اچھے سے ہمیں گون لینا ہے۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ ابھی اتنا اسٹکی ہو رہا ہے، جب آپ اس کو اچھے سے گھونتے رہیں گے تو یہ ایک دم سافٹ ہو جائے گا۔ اب میں اس میں ڈالوں گی اپنا آئل۔ آئل میں نے لیا ہے تقریباً اس میں 4 سے 5 چمچے، یہ میرے آئل ہے، اور اس کو اب اچھے سے گھونتے رہنا ہے ہمیں۔ اس وقت اس اسٹیج میں کیا ہوگا کہ جو ہم نے سوجی ڈالی ہے وہ ہمیں ابھی فیل ہو رہی ہے ہاتھ میں، بس ہمیں اتنا اس کو گوننا ہے کہ ہمیں سوجی بالکل بھی فیل نہ ہو اور یہ ایک دم تیل اس میں جبز ہو جائے۔ اس کو ایسے ہی ہمیں گوننا ہے۔ اب پنچ مار مار کے اس کو بہت اچھے سے اوپر نیچے کر کے اس کو گونتے رہنا ہے۔ جتنا آپ اچھا آٹا گونیں گے اتنے ہی آپ کے پوری پراٹھے بہت زبردست بنیں گے۔ اس میں صرف آپ کو اچھے سے اپنے آٹے کو گوننا ہے اوپر نیچے کر کے۔ یہ دیکھیں، ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس میں کتنا آئل ہے۔ جب آپ گونتے رہیں گے تو آپ کا آئل اس میں سے ختم ہو جائے گا اور آئل سارا جبز ہو جائے گا ہمارے آٹے کے اندر۔ یہ دیکھیں، ابھی بھی ہمیں جو ہے وہ جو ہم نے سوجی ڈالی ہے وہ فیل ہو رہی ہے۔ بس ہمیں اس کو اتنا کرنا ہے کہ سوجی ایک دم اس میں مکس ہو جائے، بالکل حل ہو جائے، ہمیں فیل بھی نہ ہو کہ اس میں ہم نے سوجی ڈالی ہے۔ یہ دیکھیں، ایسے ہی سیم آپ کرتے رہیں گے، اور اس میں تقریباً آپ کو لگے گا گھننے میں 10 سے 15 منٹ۔ 10 سے 15 منٹ لگیں گے اس کو گھننے میں۔ یہ دیکھیں، ہمارا آٹا بہت اچھے سے گھن لیا تھا، اس کو 15 منٹ کا ریسٹ دیا ہے۔ اب 15 منٹ کے بعد ہم نے اپنے 1 ڈراپ آئل لیا ہے، اور اب ہم اپنے پوری بنائیں گے، اس میں پوری پراٹھا۔ سب سے پہلے ہاتھ کی ہیلپ سے اس کو اچھے سے پھیلا لینا ہے۔ جتنا آپ پھیلا سکتے ہیں اپنی انگلیوں سے اتنا ہی آپ کو اس کو پھیلانا ہے۔ یہ دیکھیں، جتنا میں کھینچ سکتی تھی، جتنا میں پھیلا سکتی تھی، میں نے اتنا پھیلا لیا۔ اب ہمیں اپنے بیلن کی ہیلپ سے اس کو اچھے سے بیل لینا ہے۔ یہ دیکھیں، اسی طریقے سے آپ اس کو بیلیے گا۔ یہ دیکھیں، اوپر نیچے کر کے اس کو بہت اچھے سے بیل لینا ہے۔ جتنا آپ کو پوری پراٹھا بڑا بنانا ہے، جس شیپ میں بنانا ہے آپ اس شیپ میں بنا لے گا۔ جتنا اس کا سائز آپ کرنا ہے آپ کو کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز، یہ پوری کی طرح نہیں بنتا، اس کو تھوڑا سا موٹا رکھیے گا آپ۔ جیسے پوری ہم بالکل پتلی بیلتے ہیں، اس کو پتلا نہیں بیلنا، پوری سے تھوڑا سا بالکل موٹا ہوگا یہ۔ اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے، فورک سے اس میں پنچ کر دینا ہے۔
اس طریقے سے آپ کو فورک سے اسے پنچ کر دینا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ جو ہماری جیسے پوری پھولتی ہے ہمیں اس کو پوری کی طرح پھلانا نہیں ہے. اس کا پراٹھا بنانا ہے تو اس لیے ہم نے پنچ کیا. اب پنچ کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ پھولے گی نہیں اور بہت ہی کرسپی بنے گی. اب یہ میں نے اور آئل کو پہلے سے میں نے ہیٹ اپ کر دیا تھا. اس میں بالکل ہاٹ آئل چاہیے. اگر آپ کا تیل ٹھنڈا ہوگا تو آپ کی پوری پراٹھا بالکل بھی اچھا فرائی نہیں ہوگا. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو بالکل تیل کو بہت تیز گرم کر دینا ہے. یہ دیکھیں اور 1 منٹ میں یہ بالکل فرائی ہو جائے گا. دیکھیں میں نے 1 منٹ رکھا تھا, اب دوسری طرف سے فرائی ہوگا. اب میں نے پلٹ دیا اس کو. اب میں دوسری سائڈ سے اس کو فرائی کروں گی. اس میں تقریباً 2 منٹ لگتے ہیں, 2 سے 3 منٹ, اور یہ بہت اچھے سے فرائی ہو جائے گی ہماری. یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو فرائی کر لینا ہے. بس اس کا ایک ہی شرط ہے کہ اس کا جو تیل ہے وہ ایک دم ہیٹ اپ ہونا چاہیے. تو یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو فرائی کر کے دکھائی ہے اپنی پوری پراٹھا. اسے آپ اپنے باربیکیو کے ساتھ سرو کریں, آپ ٹکے کے ساتھ سرو کریں, یا کسی بھی کباب کے ساتھ سرو کریں. آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ بالکل جو بازار میں ملتی ہے نا ہماری پوری پراٹھا, یہ سیم ویسے ہی بنی ہے بالکل. یہ دیکھیں میں آپ کو ابھی توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں یہ کتنی سافٹ ہے اور کتنی جو ہے وہ ایک لچیلا پن جو ہوتا ہے نا وہ بھی آ رہا ہے اس میں. اوپر سے کرسپی ہے اور اندر سے سافٹ ہے. آپ جیسے جیسے میں نے اسٹیپ فالو کیا اب ایسے ہی اسٹیپ فالو کریں گے تو آپ بھی ایسے ہی پوری پراٹھا آرام سے گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں. تو اسے ضرور بنائیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, شیئر کر دیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.